بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعجاز بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فرنٹ لائن۔ ناظرین، اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، ہر جو پاکستانی ہے وہ ایک کشمکش کا شکار ہے کہ پاکستانی سیاست کس طرف جا رہی ہے اور پاکستانی معیشت کس طرف جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں میں ایک جنگ سپریم کورٹ کے اندر لڑی جا رہی تھی، ایک پارلیمنٹ کے اندر اور ایک سڑکوں کے اندر، اور زمان پارک والی جنگ تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانیوں کے اوپر کس طرح کا ظلم و ستم کیا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا یہ جو پاکستانی ادارے ہیں یہ تو پاکستانی ہیں ہی نہیں، یا وہ جو لوگ وہاں پہ اپنے لیڈر کا دفاع کر رہے تھے وہ تو لگ رہا تھا کہ پاکستانی نہیں ہیں۔ تو یہ ایک کشمکش کی صورتحال اس وقت پاکستان کے اندر جاری ہے، اور اس کشمکش میں آپ نے دیکھا کہ تمام پارٹیز کو صرف اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، اور کوئی بھی پارٹی چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہے چاہے وہ حکومت میں بیٹھی ہے، عوام کا جو سفید پوش لوگ ہیں ان کی عزت کا اور ان کی غربت کا کسی کو اس وقت خیال نہیں آ رہا۔ اور اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے ملکی معیشت کے حوالے سے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایم پی اے، سابق وزیر کھیل جناب ملک تیمور مسعود اکبر صاحب۔ السلام علیکم تیمور۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو سر آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا جو موقف تھا آئین کو بچانے کا، سپریم کورٹ نے اس میں آپ کی بڑی حمایت کی، بلکہ آپ کی نہیں میں تو کہوں گا کہ انہوں نے پاکستانی آئین کی حمایت کی، اور آپ نے نہ صرف پاکستانی آئین کو بچا لیا ہے بلکہ صدیوں تک اسے محفوظ بھی بنا دیا ہے۔ اس پہ تو میں آپ کو مبارکباد بھی دوں گا اور ایز اے پاکستانی آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ اچھا سر، ہم چلتے ہیں اس سے نیکسٹ۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے آئین کو بچانے کی جو جنگ سپریم کورٹ کے اندر لڑی ہے وہ تو واقعی میں قابل تعریف ہے، لیکن سر آپ نے دیکھا کہ ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے۔ آپ قیمتیں دیکھیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ آٹے کی قیمت ایک دم سے رمضان کی آمد سے ایک دن پہلے 600-650 روپے سے 1100 روپے پلس پہ چلی گئی ہے۔ تو اگر آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہو کے آئین کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ میں چلے گئے تو آپ غریب عوام کی حمایت میں قیمتوں کو کم کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں نہیں گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا ملک جس نازک دور سے گزر رہا ہے، ایک تو ہمارے ملک کے اندر ویسے ہی معاشی بدحالی کی صورتحال ہے اور ایک اکنامک کرائسس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اس وقت ایک سفید پوش طبقے کے اوپر یا ایک مڈل کلاس کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں مڈل کلاس سے ہٹ کے بھی اگر بات کی جائے، جو شخص اس وقت رزق حلال کما رہا ہے اس کے لیے اس وقت اپنا سروائیول بہت مشکل ہو چکا ہے، اور یہ ایک ایسا اکنامک کرائسس ہے جو حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور اس کی اگر ہم بیسک بنیادی وجوہات جاننے کی کوشش کریں تو اس کے پیچھے آپ کی سب سے بڑی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ جہاں پر آپ کی دو صوبائی حکومتیں جس ملک کے اندر آپ کی اس وقت موجود نہ ہوں، جہاں پر قومی اسمبلی کے اندر عوامی مینڈیٹ چوری کرنے والے بیٹھے ہوں، اور پولیٹیکلی انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر آپ کی یہ سے ہو کہ کوئی ادارہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر فائنینسنگ کرنے کے حوالے سے تیار نہ ہو، آپ کو کوئی آپ کے ساتھ بزنس کرنے کے حوالے سے تیار نہ ہو، تو اس صورتحال میں آپ کس طریقے سے ملک کو معاشی صورتحال سے بہتر کر سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشی بدحالی کی اگر اس کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ اس ملک کے اندر جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے، جب تک عوامی مینڈیٹ سے یہاں پر حکومت نہیں آئے گی، تب تک اس ملک کے معاشی حالات بہتر نہیں۔ تو سر آپ دیکھیں کہ آپ نے جب آپ کی حکومت گئی وفاق سے تو اس وقت آپ پشاور سے لانگ مارچ لے کر آئے، لاہور سے لانگ مارچ لے کر آئے، ٹھیک ہے، لیکن اب جب دیکھیں جو پاکستانی عوام ہے وہ معاشی بدحالی کا شکار ہیں، تو کیا اس کے لیے لانگ مارچ ممکن نہیں ہے؟ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بنیادی وجہ بتا رہا ہوں کہ آپ کس سے توقع کریں گے۔ آپ نے لانگ مارچ کس کے خلاف لے کے آنا ہے؟ حکومت کے خلاف لے کے آنا ہے نا، یا ان 16 سیاسی جماعتوں کے خلاف لے کے آنا ہے جو آج گدوں کی طرح اس وقت اس عوام کا خون اور ان کا گوشت نوچ رہی ہیں؟ تو یہ 16 سیاسی جماعتیں کل
یہی لوگ تھے جو مہنگائی مارچ کے حق میں نکلے تھے، اور آج انہی کی حکومتوں کے اندر آج مجھے ان 16 سیاسی جماعتوں میں سے کوئی ایک ایسی جماعت بتا دیں جو اس وقت اقتدار میں نہ ہو۔ فضل الرحمان سے لے کر پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، ہر جماعت کو اس وقت جتنی بڑی کابینہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے بڑی کابینہ نہیں بن سکی جتنی 100 رکنی کابینہ تو یہ بنا۔ بلکہ سر آپ کی بات کے لیے انٹرپٹ کروں گا، الیکشن سے بچنے کے لیے موجودہ حکومت پارلیمنٹ کے اندر بلز پہ بلز منظور کر رہی ہے اور معیشت کا تو انہیں خیال ہی نہیں ہے۔ چلے سر، اچھا اب ذرا ہم علاقائی صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ٹیکسلاوا کی جو سیاست ہے، PP20 کی سیاست خاص طور پہ، تو آپ کی ٹیم نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں آپ کے ساتھ کے جو جنرل کونسلز تھے، ایک ٹیم جو ہے وہ خان صاحب، غلام سرور خان صاحب کی ایک ٹیم نے پریس کانفرنس کی۔ غلام سرور خان صاحب کی ٹیم کی جو پریس کانفرنس تھی، انہوں نے تو واضح طور پہ کہا کہ اگر ملک تیمور مسعود صاحب کو PP20 کا ٹکٹ ملتا ہے تو ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے، جبکہ آپ کی ٹیم کا کہنا تھا کہ ٹکٹ کسی کو بھی ملتا ہے، اگر تیمور مسعود صاحب کے علاوہ کسی کو بھی ٹکٹ ملتا ہے تو ہم پارٹی کے نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اسی طریقے سے اس کینڈیڈیٹ کی حمایت کریں گے جس طرح ہم اپنے تیمور مسعود اکبر صاحب کی۔ تو سر آپ کہاں تک اپنی ٹیم کے اس موقف کی حمایت کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک بات ہے سیاسی اختلاف کی، تو میرے خیال میں یہ ایک جمہوریت کا حسن بھی اسی میں ہے کہ آپ سے اختلاف رائے کیا جائے۔ جہاں پہ اختلاف رائے نہ ہو تو وہاں پہ تو پھر بادشاہت ہوتی ہے یا امریت ہوتی ہے، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نزدیک اس وقت ٹکٹ اور سیٹ سے زیادہ جو اس وقت ضروری چیز ہے وہ اس وقت عمران خان کی نظریہ ہے، اس کی سوچ ہے اور اس ملک کا استحکام ہے۔ اس وقت عمران خان واحد اس امید کی کرن ہے کہ جو اس وقت اس ملک کو معاشی بدحالی سے بھی نکال سکتا ہے اور ایک سیاسی استحکام بھی دے سکتا ہے۔ تو ہم تو ایک ایز اے سیاسی کارکن کے طور پہ عمران خان کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک نظریاتی کارکن کے طور پہ چل رہے ہیں۔ عمران خان ہمیں ٹکٹ دے، ہمیں اپنی ٹیم میں جس جگہ پہ بھی کھلانا چاہے، ہم اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے لیے کی چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ میرے بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اب ان چیزوں سے نکل چکے ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں نا جس طریقے سے مطلب ہے انسان کی اس سے بڑی تذلیل کیا ہو سکتی ہے، یہ آپ کے واقعات میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اس ملک کی سڑکوں پہ اوپر جس طریقے سے عورتوں اور مردوں کو لائنیں لگا کر رمضان المبارک میں جس طریقے سے تذلیل کے ساتھ آٹا دیا جا رہا ہے۔ سر میں تو سڑکوں پہ ہوتا ہوں اور میں دیکھتا رہتا ہوں۔ اگر حکومت ملی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے اس ملک کے غریبوں کی بات کی، اس نے صحت کارڈ کی بات کی، اس نے فری دسترخوان کی بات کی، اس نے پناہ گاہوں کی بات کی، اسے حقیقی معنوں میں مدینہ کی فلاحی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی۔ یہ لوگ جن کا نہ اس ملک کے ساتھ لینا دینا ہے، نہ اس ملک کے اندر ان کے کوئی رہنا پسند کرتے ہیں، پاؤں میں سوئی بھی چبھ جائے تو ان کو اپنے ملک کے بنائے ہوئے ہسپتالوں پہ اعتماد نہیں، جہاں پر وہ 70 سال سے اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس اپنی ذات سے نکل کر اور سیاست سے نکل کر اس ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ 10 پوائنٹ آیا سر، یعنی کہ ٹکٹ چاہے کسی کو ملے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں، آپ اپنی پارٹی کے نظریے کے ساتھ کھڑے۔ سر اگر ٹکٹ ملک تیمور مسعود صاحب کو مل جاتا ہے، وہ آزاد حیثیت میں آ جاتے ہیں، تو اس کا PP20 کے انتخابات بالخصوص پاکستان تحریک انصاف پہ ان کا کیا اثر پڑے گا؟ میرے بھائی، اس وقت جو اس ملک کے اندر تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے نا، یہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے۔ یہ ایک عام عوام تنگ آ کر اس ملک کے حالات کو بدلنے کے لیے کھڑا ہو چکا ہے۔ اس ملک کا نوجوان اپنے مستقبل کے تحفظ کے لیے اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو میرے سمیت کوئی شخص، آپ کو جتنا مرضی ترم خان کیوں نہ سمجھتا ہو، اگر عمران خان کے نظریے سے ہٹ کے کھڑا ہوگا تو وہ تنکوں کی طرح بکھر جائے گا۔ سر ایک سوال اور ہے، آپ کے بڑے جعلی قسم کے کارکن ہیں اور سابق ونر بھی ہیں، امجد کشمیری صاحب، ٹھیک ہے، وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ انہیں یہ جو انتخابات ہوئے تھے بلدیات کے، کینٹ بورڈ کے، انہیں ٹکٹ نہ ملنے کی کیا وجہ تھی؟ اور دوسرا، کیا آج بھی وہ اسی طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جیسے وہ پہلے کھڑے تھے؟ دیکھیں نا، یہ آپ نے، میں بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ نے خود بات کر لی۔ دیکھیں، نظریہ اور کمٹمنٹ اس کو کہتے ہیں۔
کہ جیسے حاجی امجد جیسا انسان جو ایک وائس پریزیڈنٹ رہا ہو اور ایسے دور میں رہا ہو کہ پنجاب کے اندر اس وقت تحریک انصاف کا کوئی ایک یہ واحد کنٹونمنٹ اور ٹیکسا کنٹونمنٹ تھا جہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا وائس پریزیڈنٹ بنایا تھا، اور سب سے زیادہ لیڈ اس وقت حاجی امجد نے لی تھی. تو پارٹی کے کہنے کے اوپر اگر اس شخص نے اپنے آپ کو ودرا کیا اور قربانی دی تو آج تو اس نے کہیں گلہ نہیں کیا کہ جی میں پارٹی کی خاطر پیچھے ہو گیا تھا اور مجھے انہوں نے جو ہے وہ ہٹا دیا یا میرے خلاف سازش کی. تو وہ لوگ جن کو عوام نے مسترد کیا سیاست میں، تو دیکھیں نا آپ کو پہلے اپنے اندر گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے. مطلب یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ٹوٹلی کسی کو اٹھ کے بلیم کر دیں. تو جو شخص پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، پارٹی کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، پارٹی کی کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کو ہر دور میں عزت ملتی ہے اور وہی ہمیشہ سرخرو ہے. یعنی آپ 100% سیٹسفائیڈ ہیں کہ حاجی امجد کشمیری صاحب اس وقت بھی اسٹل اور سٹینڈ ہے وہاں پہ؟ اس کے باوجود بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، پارٹی کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ ٹکٹ ملنے کے باوجود بھی انہوں نے پارٹی سے اف تک نہیں کی. اچھا سر، یہاں پہ میں وارڈ 7 کے الیکشن کی بات کروں گا. وارڈ 7 کو اوپن چھوڑ دیا گیا تھا جس کا خاطر خواہ نقصان اٹھانا پڑا پاکستان تحریک انصاف کو. تو ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں پہ آپ کو ٹکٹ ملنے کی وجہ سے یا دوسری پارٹی کو ٹکٹ ملنے کی وجہ سے تحریک انصاف کا ایک بار پھر نقصان ہو جائے. وارڈ 7 کا الیکشن آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں کیا ہو گیا تھا. میں آپ کو ایک بات کلیئر بتانا چاہتا ہوں کہ جن سیاسی مصلحتوں کے تحت ہم نے اس وقت کمپرومائزز کیے تھے اور ہم نے یہ سمجھ کر کہ شاید کچھ لوگ اپنی اصلاح کر لیں اور پارٹی کے ساتھ مخلص ہوں، پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہوں، تو جو اس وقت غلطی ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ اب نہیں ہوگی. اور اس دفعہ کوئی وارڈ خالی نہیں ہوگی اور اس دفعہ انہی لوگوں کو ٹکٹ ملے گا جو پارٹی کے ساتھ. اچھا سر، جو آخری کوشچن ہے جو علاقے کے عوام کی طرف سے، اگر ملک تیمور مسعود اکبر صاحب ایم پی اے بن جاتے ہیں اور پنجاب میں حکومت آتی ہے اور اللہ کرے آپ کو وزارت بھی ملے، تو آپ کی ترجیحات میں کیا شامل ہوگا؟ میں بات کروں گا سپورٹس اور روزگار کے حوالے سے. موٹر سائیکلز پہ رکشوں پہ جو ہیں وہ ٹرکوں اور ڈمپروں کے نیچے آ کے اپنی جانوں، ہماری عورتیں، ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ اس سڑک کے کھلا نہ ہونے کی وجہ سے روز آئے دن حادثوں کا شکار ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ جب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ یہ کہیں جو آگ ہے نا کہیں ہمارے اپنے گھروں تک نہ پہنچ جائے. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور اس کے لیے جتنا بھی ممکن ہو، میں اگرچہ منتخب ہوا صوبائی حوالے سے لیکن پھر بھی میری کوشش ہوگی کہ یہ NHA سے ریلیٹڈ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے. سب سے پہلے اس GT روڈ کی وائڈننگ کی جائے، یہاں پہ سروس روڈ بنائی جائے تاکہ ہمارے جو آئے دن یہاں پہ سفر کرنے والے ہیں ان کو تحفظ حاصل ہو. اور اس کے بعد پھر جو روزگار ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اس واقعات کے روزگار، نوجوانوں کا روزگار، ٹیکسلا کے نوجوانوں کا روزگار، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو باعزت روزگار دیں گے اور وہ روزگار دیں گے جس سے ان کے گھر والوں کو ان پہ فخر ہو سکے گا. آپ چونکہ وزیر کھیل بھی رہے ہیں تو میرے خیال میں اس وقت ٹیکسلا سٹی کے اندر، پاکستان کا ایک بڑا شہر ہے، کو کھیل کا کوئی خاطر خواہ میدان نہیں ہے. تو اس حوالے سے بات کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر کسی قسم کا ٹیکسلا کے اندر کوئی کھیل کا گراؤنڈ نہیں ہے، میدان نہیں ہے. اور میری یہ پرائورٹی تھی اور میری کوشش بھی تھی. میں نے واک اینڈ کے لیے الحمدللہ واک اینڈ کے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ یہاں پر جو ہے وہ اسپورٹس کمپلیکس منظور کروایا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کام وقتی طور پہ اس گورنمنٹ نے روکا ہے لیکن وہ روک نہیں سکیں گے. اس کے فنڈز آئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی موقع ملا اس کو ہم شروع کروائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسلا کے نوجوانوں کو بھی ہم اسپورٹس کمپلیکس. بہت اچھی بات ہے تیمور سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، یہ تھے ملک تیمور مسعود اکبر صاحب، سابق MPA، سابق وزیر کھیل، جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اور ان کا بڑا زبردست قسم کا ایک موٹو ہے کہ ہم نے ورک کرنا ہے، اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. اب جو سیاسی کروٹ ہر روز بدل رہی ہے کہ آج یہ اور کل یہ، اس سے دیکھیں پاکستانی عوام کی کب جان چھوٹتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.